6 تاریخ کو پاکستان فضائیہ نے ہندوستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا اور 7 تاریخ کو ہندوستان نے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیسوں پہ ہوائی اڈے پہ حملہ کیا. ہم لوگ الصبح یعنی سورج نکلنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے یا اس سے کچھ کم بیش اپنے کاکپٹس میں بیٹھ جاتے ہیں, تمام ذرہ بختہ جسے کہتے ہیں ہم پہن کر. اور میں ابھی سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کافی وقت تھا, میں اپنے کاکپٹ میں اسٹارٹ کہتے ہیں میں سو گیا جی. اور پھر کسی سائرن ہوئی, کسی پائلٹ نے آ کر ہمارے جہاز کے فیوزلاج کو ناک کیا. تو میں نے آنکھ کھولی اور اللہ کے فضل سے اس وقت میرے زبان سے کلمہ نکلا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی. مجھے معلوم تھا کہ اس مارکے میں کچھ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 سپتمبر 1965 پاکستان کے ایک جانباز ہواباز نے دشمن کے 5 طیارے ایک ہی وار میں اور ایک ہی منٹ کے اندر مار گرائے تھے. سرگودا سے اپنے F-86 طیارے میں بیٹھے اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم نے اس وقت اپنے حواس کیسے قابو میں رکھے ہوں گے, اور آج تک سننے والے اس معجزے پر حیران ہوتے ہیں. اور وہ بھی جب دشمن کے طیارے زیادہ جدید تھے, تعداد بھی زیادہ تھی, لیکن ایم عالم نے بہادری سے انہیں 1 منٹ کے اندر مار گرایا تھا. ایم عالم کہتے ہیں کہ جب میں یہ کارنامہ سر انجام دے کر زمین پر اترا تو ایئر بیس پر موجود لوگوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور ہر طرف میرے نام کے نعرے بجنے لگے. 6 جولائی 1935 کو کلکتہ میں پیدا ہونے والے محمد محمود عالم وہ محب وطن پاکستانی تھا جس نے 2 بار پاکستان ہجرت کی. ایک بار مشرقی پاکستان, اور جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو یہ پاکستانی پھر پاکستان آ گیا اور یہاں کی مٹی میں گل مل گئے. سچ یہ ہے کہ انہی مبارک روحوں اور مقدس جسموں کی برکت ہے کہ دشمن کے پے در پے وار یہ ملک سہتا جا رہا ہے اور پھر بھی قائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ. انڈین آرمی کے 27ویں اسکواڈرن کے 5 طیارے 1 منٹ سے کم وقت میں زمین بوس کرنے کے علاوہ اس شاہین نے اس جنگ میں 4 مزید طیاروں کو تباہ کیا تھا. ناظرین ذرا سوچئے کہ اس وقت اس کارنامے کا پاک فضائیہ کے مورال پر کیا اثر پڑا ہوگا. اس نے یقیناً اسے آسمان کی بلندیوں سے بھی بلند کر دیا ہوگا, زمینی فوج کو کیسے حوصلہ بخشا ہوگا اور بحریہ کو کیسے قوت عطا کی ہوگی. 6 جولائی 1935 کو پیدا ہونے والے ایم عالم نے اپنی ثانوی تعلیم 1951 میں سندھ گورنمنٹ ہائی سکول ڈھاکہ سابقہ مشرقی پاکستان سے مکمل کی. 1952 میں فضائیہ میں آئے اور 2 اکتوبر 1953 کو کمیشنڈ عہدے پر فائز ہو گئے. 1965 کی جنگ میں پاکستان کے لیے نمایاں کارنامہ انجام دیا. اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودا کے محاذ پر 5 انڈین ہنٹر جنگی طیاروں کو 1 ہی منٹ کے اندر مار گرایا. ان میں سے 4 30 سیکنڈ کے اندر مار گرائے تھے. یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا. اس مہم میں وہ F-86 طیارہ اڑا رہے تھے جو اس زمانے میں ہنٹر طیاروں سے 3 درجے کم سمجھا جاتا تھا. مجموعی طور پر آپ نے 9 طیاروں کو مار گرایا, 2 کو نقصان پہنچایا تھا جن میں 6 ہنٹر طیارے تھے. 1965 کی جنگ کے بعد 1967 میں آپ کا تبادلہ بطور اسکواڈرن کمانڈر برائے اسکواڈرن اول کے طور پر ڈسلٹ سوم لڑاکا طیارے کے لیے ہوا جو پاکستان ایئر فورس نے بنایا تھا. 1969 میں ان کو سٹاف کالج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. 1972 میں انہوں نے 26ویں اسکواڈرن کی قیادت 2 مہینوں کے لیے کی. بنگالی ہونے کی وجہ سے 1971 کی جنگ میں آپ کو ہوائی جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی گئی. 1965 کی جنگ میں بے مثال جرت اور بہادری سے بھرپور کارنامے پر ایم عالم کو ستارہ جرت سے نوازا گیا. لاہور میں گلبرگ کے علاقے میں ایک اہم سڑک کا نام فخر پاک فضائیہ ایئر کمانڈر محمد محمود عالم کے نام پر ایم عالم روڈ رکھا گیا. اسکواڈرن لیڈر زاہد یعقوب عامر نے ان کی زندگی پر مشتمل ایک کتاب بھی لکھی ہے. طویل عرصے تک علیل رہنے کے بعد 18 مارچ 2013 کو
پھیپڑوں کے مرض سے کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی نماز جنازہ PAF بیس مسرور میں ادا کی گئی۔ انہوں نے اپنی جرأتمندانہ صلاحیت سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور ایک تاریخ رقم کی، اور انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کی کہ مسلمان کا جذبہ دشمن کے جدید ہتھیاروں کے آگے بھی نہیں کم ہوتا اور وہ ایمان کی طاقت سے انہیں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ کر گئے اور اپنے اڈے پہ چکر لگانے لگے، اور اسی دوران میرے خیال دشمن کے جہاز اوپر نیچے سے پرواز سے اپنے آپ کو اوپر کھینچا، اور تمام اینٹی ایئرکرافٹ گنز، یعنی ایک عجیب منظر وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ 100 گنز ہوتے ہیں، ان کے فائر ٹیکنیکس ڈفرنٹ کلرڈ منیشنز ہوتے ہیں، وہ فائر کرنے لگے تو مجھے وہ 4 جہاز نظر آئے، 2 جہاز نظر آئے، انہوں نے راکٹس مارا اور پھر اپنے سرحد کی طرف دوڑنے لگے۔ تو کچھ عرصے کے لیے روشنی بہت کم تھی، یعنی سورج تو نہیں ہوا جیسے کہتے ہیں، یہ وقت اذان ہوتی ہے، بس سمجھ لیں وہی وقت ہے۔ تو ہم نے معلوم تھا کہ وہ مشرق کی طرف جائیں گے، تو مشرق کی طرف میں اور ہمارے ایک ساتھ جو ہمارے ونگ مین تھے وہ دونوں نے اس تعاقب کی، اور ایک بارگی ہمیں 2 جہاز نظر آئے، تو بہت نیچے پرواز کر رہے تھے، یعنی کوئی 50 فیٹ، ٹو پروجیکٹ ہز فورس، پروجیکٹ ہز کنٹری آلسو، یعنی ہمارے تمام پائلٹس نے، یعنی نسبتاً ان کے ہمارے جہازوں کی تعداد تقریباً اس جنگ میں 150 کے قریب تھی، اور دشمن کے پاس 450 جہاز تھے۔ کبھی جنگ سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہمارے ہر جہاز کے مقابلے میں 3 جہازوں ہم کیسے لڑیں گے، مگر وہ ایک جوش ہوتا ہے، بلبلہ ہوتا ہے، اور اپنے قابلیت پہ انحصار ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے۔ اور ہم واپس آنے لگے تو ہم نے شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کاکپٹ میں کہ یہ اللہ نے ہمیں عزت بخشی، ہم زمین پہ آئے تو ہمیں ہمارے تمام ہوا بازوں نے اور ایئرمینز جو ہمارے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ہمیں کاندھے پہ بٹھا لیا، اینڈ دیٹ واز یو کین سے a new day for پاکستان ایئر فورس، بیکاز تمام ایئر فورس میں تشویش تھی، میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ہم لڑیں گے، مگر اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد جنگ کی کیفیت بدل گئی، یعنی ہمارا ہر ہوا باز ایک شیر بن گیا۔ ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا ہماری جنریشن وہ کر کے چلے گئے، اب ایک نئی جنریشن میں جوش ولولہ ہو کہ آزادی کے لیے، ملک کے عزت و ناموس کے لیے انہی پرانی روایتوں کو پھر دہرائے۔ بر صغیر میں ہمارے آباد نے 800 سال تک حکومت کی، اور ہم یعنی اکثر شاید میں اخباروں میں دیکھتا ہوں، انٹلیکچوئل سرکلز میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسمزم ہے کہ under the present circumstances, I would say this, کہ one of the leading editors of a journal on 14th August wrote an article, you see, and it was so pessimistic. I wanted to really meet her and say that I have no doubt in my mind that Pakistan's integrity is absolutely beyond doubt. Every nation in the third world faces similar problems. Which nation in the world doesn't face similar problems? Does India face similar problems? کیا ایجپٹ مصر کے ساتھ وہی پرابلم نہیں ہے؟ ترکی کے ساتھ اکنامک پرابلمس، اسٹرکچرل پرابلمس، ایک روایتی سوسائٹی تہذیب میں بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور قیادت یعنی عظیم قیادت تو ہر روز پیدا نہیں ہوتی، عظیم قیادت قائد اعظم جیسی قیادت تو صدیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔